اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے. بابو ینزل علیہ منہ رزق. دوسرا دروازہ وہ ہے جس سے اس بندے کا رزق نیچے اترتا. کیونکہ آیت میں وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمانوں میں تمہارا رزق. تو یہ ہر بندے کے لیے دو دروازے ہیں. آسمان میں پھر کتنے دروازے ہیں؟ تو یہ اس وقت دروازے روزانہ کھلتے ہیں زوال شمس کے بعد ہر بندے کے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ اس وقت دروازے کھلتے ہیں فَأُحِبُّ أَن يَسْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اس وقت جو میرا دروازہ ہے اس سے میرا عمل صالح اوپر کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزانہ کی بھی پیشی ہوتی ہے، روزانہ بھی رفع اعمال ہوتا ہے، روزانہ بھی اللہ کے دربار میں اعمال جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں. اور یہ دو دروازے، ان کے لحاظ سے مزید یہ ہے کہ جس وقت بندہ فوت ہو جاتا ہے فَقَدَاهُ وَبَقَيَا عَلَيْهِ، اگر مسلمان فوت ہوتا ہے نیک بندہ تو یہ دونوں دروازے اس پر روتے ہیں. آسمان کے دروازے کہ جن سے اس کی نماز اوپر جاتی تھی، روزے، حج، زکوٰۃ، درود و سلام، تلاوت، اس کی وفات پر وہ دروازہ بھی روتا ہے. اور جس سے اس کا رزق نیچے آتا تھا وہ دروازہ بھی روتا ہے کہ میرا رزق کھانے والا جو کھا کے تو تسبیح کرتا تھا، کھا کے اللہ کو یاد کرتا تھا، اب وہ دنیا میں نہیں رہا. تو یہ دروازے اس پر روتے رہتے ہیں. لیکن جو کافر ہے اس والے دروازے اس سے پہلے ہی بیزار ہوتے ہیں. تو اس واسطے رب ذوالجلال نے فرما فما بکت علیہم السماء والارض، ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین، آسمانوں کے آنسو نہیں بہے. یہ جو مومن ہے اس کا اہتمام ہے، اس کے دروازے بھی اس کے لیے روتے ہیں. اور فرش پہ عرش پہ دھومیں مچیں وہ مومن سہل ملا، اور فرش سے ماتم اٹھے کہ وہ طیب و طاہر گیا، جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. تو یہ ہے یعنی روزانہ کے لحاظ سے فکر آخرت اور بندے کا کہ میرے محاسبے کا وقت ہے، میرے اعمال جائیں اس وقت میرا کوئی گناہ نہ جائے. اور یہ چیزیں ہمیں کبھی بھی معلوم نہیں ہو سکتی تھیں. یہ نگاہ نبوت ہے کہ ہر بندے کے دروازے بھی بتائے اور پھر یہ کہ وہ کس وقت کھلتے ہیں، اور یہ اہتمام ہونا چاہیے. پھر ایک ہے ہفتہ وار، اور ہفتے میں پھر 2 مرتبہ اعمال جو ہیں وہ اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. ایک پیر کے دن اور دوسرا جمعرات کے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعرض الاعمال علی اللہ تعالی، اللہ پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں، فرشتے کاروائی ساری پیش کرتے ہیں. فی کل یوم خمیس و اثنین، ہر جمعرات کے دن اور ہر پیر کے دن، ایک ہی ہفتے کے اندر. اور فیغفر اللہ تعالی لکل امرئ لا یشرک باللہ شیئا. تو یہ سرکار کے صدقے جب بھی امت مسلمہ کے ان 2 دنوں میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم جیسوں کی غلطیاں ہوتی ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مشرک کے سوا جس کے جو بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے. اور اس میں پھر فرمایا مگر یہ کہ جن 2 بھائیوں میں، سگے بھائیوں میں آپس میں کینہ ہے اور وہ آپس میں بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں اور بولتے چالتے نہیں، تو اللہ ان کے لیے فرماتا اترکو ہذین حتی یصطلحان، فرشتوں انہیں ابھی رہنے دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر، تو ان کو پھر بخشیں گے. تو اس طرح یہ ہفتے کے اندر بھی کاروائی ہوتی ہے کہ اعمال رب ذوالجلال کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ خود بہتر جانتا ہے. اور تیسرے نمبر پر یہ ہے شعبان المعظم کے لحاظ. نسائی شریف میں ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم اراک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم من شعبان، یعنی رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر جو آپ نفلی روزے رکھتے ہو
ان میں سے سب سے زیادہ آپ شعبان میں رکھتے، یعنی کسی مہینے میں آپ اتنے زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتے جتنے زیادہ آپ شعبان المعظم میں رکھتے ہو۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک شہر یغفل الناس عنہ، فرمایا یہ مہینہ ہے عام لوگ اس سے غافل ہیں، یعنی انہیں پتہ نہیں کہ اس کا درجہ کتنا ہے۔ بین رجب و رمضان، رمضان اور رجب کے درمیان یہ ایک مہینہ ہے، کیسا؟ ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، اس میں سالانہ حساب ہوتا ہے اور اعمال رب العالمین کے دربار میں جو ہیں پورے سال کے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا میں کیوں کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھتا ہوں؟ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عمل اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو ایسی حالت میں ہو کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہو، یعنی میری حالت روزہ ہو اور میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوں۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مہینوں کے مقابلے میں جو شعبان کی عظمت ہے اور حساسیت ہے، اور اس لحاظ سے کہ پورے سال کا اس کے اندر اعمال کے رفع کے لحاظ سے حساب ہے، اور پھر اس میں کثرت جو نفلی روزے ہیں ان کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معاملہ بھی پیش فرما دیا، اور پھر ساتھ ساتھ امت کو بھی یہ تبلیغ کی کہ امت جو ہے وہ اس کا اہتمام کرے اور اس چیز کو پیش نظر رکھے، کیونکہ یہ ساری باتیں فکر آخرت پیدا کرتی ہیں، اور فکر آخرت وہ برسات ہے جس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی رفع اعمال کے لحاظ سے یہ حدیث بھی بڑی اہم حدیث ہے، جس میں صحیح مسلم میں موجود ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے کھڑے ہو خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے مجموعی طور پر 5 جملے جو آپ نے امت کو تحفہ عنایت کیا، اور ہر جملہ ہی بڑا قیمتی جملہ ہے ہر خطبے کا۔ اس میں یہ ہے ان اللہ تعالی لا ینام، بے شک اللہ سوتا نہیں، اور فرمایا ولا ينبغي له ان ينام، اور اس کے شایان شان بھی نہیں کہ وہ سوئے۔ اب یہ بندے میں اور اللہ میں فرق ہے، یعنی سونا ہمارے لحاظ سے ضرورت کے پیش نظر سو جانا عیب نہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں تو ہم نہ سوئیں تو پھر کام نہیں کر سکیں گے، اور سونا یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، ضرورت کے پیش نظر وقت پہ سونا ہمارے لیے یہ عیب نہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ سو جاتا ہے، یعنی وقت پر سونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اللہ کے لحاظ سے معاذ اللہ یہ عیب ہے، وہ اللہ ہے اور اللہ کی ذات سونے سے پاک ہے، اس لیے ہمارا معاملہ اور ہے اس کا معاملہ۔ تو سرکار نے فرمایا وَلَا يَنبَغِي لَهُ أَن يَنَامَ، وہ سوتا بھی نہیں اور اس کے لیے مناسب بھی نہیں، یعنی اس کے شایان شان بھی نہیں کہ وہ سوئے، کیونکہ وہ الہ ہے، اللہ ہے، اور اللہ جو ہے وہ نیند سے پاک ہے۔ پھر یہ ارشاد فرمایا یخفض القسط ویرفعہ، وہ بندے کے نامہ اعمال کا جو ترازو ہے اسے نیچے بھی کرتا ہے اوپر بھی، یعنی جو نیکیوں کا پلڑا ہے اس میں نیکیاں اپنے فضل سے ڈال کے اس کو بھاری بھی کر دیتا ہے، اور وہ جب ریا کرے یا عمل میں بد اعتقادی آ جائے تو پھر وہی عمل کھوکھلے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بدی والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں یہ فرمایا کہ یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار، جب رات گزرتی ہے اور دن شروع ہوتا ہے، دن کے گزرنے سے پہلے پہلے رات کا عمل اس تک پہنچا دیا جاتا، دن شروع ہوتے ہی، ابھی دن مکمل نہیں ہوتا کہ رات والا عمل اس کے دربار میں سارے انسانوں کا پہنچا دیا جاتا، اور پھر ابھی رات شروع نہیں ہوتی کہ دن والا عمل اس کے دربار میں پہنچا دیا۔ یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل، حجاب اس کا حجاب نور ہے، یعنی ویسے کوئی دوسری چیز
اللہ پر حجاب نہیں، کہ حجاب جو ہوتا ہے یہ یعنی توحید سے متعلق باتیں ہیں اور اللہ کی ذات کے متعلق حجاب جس پر حجاب ہو اس پہ غالب آ جاتا ہے، محجوب پر حجاب غالب آ جاتا ہے کہ چہرے پر حجاب ہو یا کسی چیز پر، تو اللہ پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ اس کا حجاب کیا ہے؟ اس کے نور کی تیز شعائیں ہیں۔ بلا تشبیہ و تمثیل، یہ دوپہر کا سورج جو چمک رہا ہو تو ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو دیکھ نہیں پاتے، تو وہ حجاب کسی اور چیز کا اس پر نہیں، اس کی اپنی کرنوں کا ہی ہے، اس سے کروڑوں مرتبہ دور بلند شان ہے اللہ کی، اس کا حجاب نور ہے، نور کی کرنیں ہیں کہ اگر وہ نہ ہو تو جو ادھر دیکھنے کی کوشش کرے تو اس کی آنکھ جل جائے۔ حجاب اس کا نور ہے۔ تو اس بنیاد پر یہاں بھی جو رفع اعمال کے لحاظ سے، کیونکہ خصوصیت ہے اس میں شعبان میں کہ پورے سال کا رفع اعمال ہوتا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ باقی جو اقسام تھی اس کی احادیث بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ صرف سالانہ ہی نہیں ہوتا، یہ روزانہ بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود بھی جانتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ فرشتے گواہ بنتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن فیصلہ ان گواہیوں پر ہوگا۔ تو یہ ہمارے لیے خاص مہینہ ہے جس میں سال بھر کے جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، تو جب پیش ہو رہے ہوں اور بندہ حالت نیکی میں ہو تو پھر مزید چانس ہے اس کی طرف سے کہ وہ کہے فرشتوں بہت غلطیاں ہوئی اس سے، لیکن اب تو یہ درود پڑھ رہا ہے، اب تو یہ تسبیح کر رہا ہے، اب تو اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب تو یہ اچھی حالت میں ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ مہینہ پھر زیادہ سے زیادہ عبادات کا مہینہ ہے، تاکہ فیصلے کے وقت اللہ کو غصہ نہ آئے، رب ذوالجلال رحمت کرے اور بندے کا بیڑا پار ہو جائے۔ پھر یہ مہینہ اسلامی تاریخ کے لحاظ سے اہم مہینہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے تحویل قبلہ، قبلے کی تبدیلی، یعنی بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف قبلے کی تبدیلی۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے جا چکے تھے، تو اس کے بعد تقریباً 17 مہینے گزر چکے تھے، بعض نے 18 مہینے کہا، تو 17 مہینے اور 3 دن گزر چکے تھے۔ تو یہ جو 15ویں شب ہے شعبان کی، جس کو شب برات کہتے ہیں، ایک روایت کے مطابق اس میں اور دوسری میں 12ویں شب کو، یہ رب ذوالجلال نے کہ راجے روایت صرف جو ہے وہ 15ویں شب ہی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہو چکے تھے اور 17 مہینے گزر چکے تھے، تو منگل کے دن شب برات کے موقع پر رب ذوالجلال نے سرکار کی اس پسند پورا کر اور بیت المقدس سے قبلہ کعبے کی طرف تبدیل فرما دی۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اللہ فرماتا محبوب ہم دیکھتے رہتے ہیں آپ کے چہرے کا آسمان میں پھرنا، تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً ہم ضرور بالضرور آپ کو پھیر دیں اس قبلے کی طرف ترضاها جسے آپ پسند کرتے ہو۔ تو یہ ویسے بھی یعنی بڑا اہم مقام ہے کہ سارے انبیاء، سارے غوث کتب اور ابدال اور فرشتے ہر ایک اپنے عمل صالح میں رب کو راضی کرنے کی نیت کیے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ ہم آپ کو پھیریں گے قبلتاً ایسے قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہو، یعنی پھیرنا ہمارا فعل ہے اور اس فعل میں ہمارے مقصود آپ کی رضا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حاجی صاحب ساری زندگی اپنے ماہنامہ کے سرفہرست لکھتے رہے ہیں۔ تو یہ یہاں پر پھر اتنا بڑا واقعہ اس 15ویں رات کو جو اس مہینے میں شب براءت یعنی چھٹکارے کی رات، اس کو قبلہ بدلا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے، اور پھر ہمیشہ کے لیے یہ قبلہ فکس ہو گیا
کہ مسلمان اسی کی طرف ہی منہ کر کے، جو وہاں ہیں وہ عین قبلہ کی طرف، اور جو دنیا بھر میں ہیں وہ جہت قبلہ کی طرف، کہ جس جہت میں وہ ہے وہ نماز پڑھا کریں گے۔ تو یہ شرف جو ہے وہ صرف شعبان کو حاصل ہے کہ اس کے اندر تحویل قبلہ کا اتنا بڑا جو واقعہ تھا پیش آئے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ایک منفرد حکم ہے درود و سلام کا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے۔ تو اے ایمان والو، تم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب صلات بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ یہ جو آیت ہے جس میں اللہ کے لحاظ سے تو ازلی درود کا ذکر ہے، اور امت کو پھر قیامت تک کے لیے یہ ایک بلندی درجات کا ذریعہ دیا گیا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رب بغیر انقطاع کے درود بھیج رہا ہے تو آپ ہمارے درود کے تو محتاج نہیں، لیکن ہم محتاج ہیں کہ ہم آپ پہ درود پڑھ کے ایک مرتبہ پڑھیں اور سرکار کی طرف سے جواب آئے تو کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ دنیا بھر میں کہیں بھی مسلمان بیٹھا ہو، اس کا دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ قائم رہے، اور یہ جب کہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا کوئی بھی درود شریف پڑھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ فرمایا دنیا کے کسی کونے سے کسی صدی میں کوئی بھی جو مجھ پر سلام مجھے بھیجے گا تو فرمایا رب مجھ پر میری روح لوٹائے گا حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں خود اس کے سلام کا جواب دوں۔ یعنی سیکٹری سے میں سلام کا جواب نہیں دلواؤں گا کہ تو اپنی طرف سے دے دے، فرمایا میں خود جواب دوں گا۔ تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جواب میں کہیں، امتی کہتا ہے آپ سلامت رہیں، آپ پہ سلام ہو، اور سرکار فرمائے امتی آپ پہ سلام ہو، یعنی آپ سلامت رہیں۔ تو یہ کتنا بڑا ذریعہ ہے غم دور کرنے کا اور ایک سکون پانے کا۔ تو یہ آیت جس مہینے میں نازل ہوئی وہ بھی شعبان کا مہینہ، کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا اللہ کی طرف سے حکم، اور وہ بھی پہلے امر ترغیبی ہے کہ رب نے کہا اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، تو یہ خود شوق پیدا ہو رہا تھا کہ ہم بھی کریں، تو اللہ نے پھر حکم بھی دے دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو یہ بھی اس شعبان کے مہینے کا اعزاز ہے جس میں رب ذوالجلال نے امت مسلمہ کو اس عظیم برکت سے درود شریف کی جو برکات ہیں مالا مال فرمایا۔ امام قسطلانی نے شرح مواہب کے اندر اس قول کا ذکر کیا کہ یہ آیت جو ہے وہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی، اس واسطے شعبان کا ایک نام یہ ہے شہر الصلاۃ علی النبی، یعنی شعبان درود کا مہینہ، کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس میں کثرت سے درود پڑھا جائے، اور آغاز درود کا یعنی یہاں اس مہینے سے ہوا، اور پھر یہ درود پڑھنا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، لیکن آپ خود فرمائیں کم اجعل لک من صلاتی، میں کتنا پڑھا کروں؟ تو آپ نے فرمایا ما شئت، جو آپ چاہیں، یعنی میری طرف سے ہوگا تو پھر تو لازم ہوگا، پھر جو ہے وہ ایک ڈیوٹی بن جائے گی، اور یہ کام ہے محبت کا، تو ما شئت جو آپ چاہتے ہیں۔ تو وہ اپنی طرف سے بیان کرتے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اوقات میں سے جو ہے وہ 2 حصے آپ پر درود پڑھوں گا، اور ایک حصہ
اس سے باقی عبادات میں مصروف ہوں گا، اور شروع اس کو آخر سے کیا، یعنی تیسرا حصہ پڑھوں گا، نصف پڑھوں گا، اور پھر 2 ثلث پڑھوں گا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار کہتے رہے ما شئتا، جتنا بھی تم پڑھو، ان زدتا فہو خیر اللہ کا، لیکن جتنا تم نے کہا اس سے اگر زائد پڑھو گے تو آپ کے لیے بہتر ہے. یعنی اگر مجموعی اوقات کا آدھا حصہ مجھ پر درود بھی پڑھتے رہو گے تو ٹھیک ہے جو تم چاہتے ہو، لیکن ان زدتا فہو خیر اللہ کا، اگر اضافہ کرو گے تو میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا کتنا کرو، اگر آپ اس میں سے اضافہ کرو گے تو آپ کے لیے بہتر ہے. وہ بالآخر بات یہاں تک پہنچی، وہ کہنے لگے اجعل لک صلاتی کلہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر سارا وقت ہی آپ پہ درود شریف پڑھتا رہوں گا. یہ صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا پھر تو زیادہ ہو گیا. کیا فرمایا؟ فرمایا اذن یکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، پھر اگر ایسا ہے تو تمہارے سارے غم دور کر دیے جائیں گے اور سارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا. یہ اتنی بڑی سعادت، اس کا منبع جو ہے وہ شعبان المعظم ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنے کی یہ سعادت امت کو شعبان کے مہینے کے اندر عطا کی. ایسے ہی اس مہینے کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ قرآن اترا تو رمضان میں ہے. اس سلسلہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، مسلمانوں کے معمولات کے لحاظ سے، یعنی یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کو رخصت کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد کے جو معمولات تھے تابعین کے، اس میں حضرت انس کہتے ہیں کان المسلمون اذا دخل شعبان انکبوا علی المصاحف، کہ مسلمان، اب ظاہر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، تو وہ جو جنہیں مسلمان کہہ رہے ہیں یا وہ بھی صحابی ہیں یا پھر تابعی ہیں، تو مسلمانوں کا کیا معمول ہوتا تھا؟ فرماتے ہیں جب شعبان کا مہینہ آتا تھا انکبوا علی المصاحف، انکبوا کا مطلب ہے جھک جس پر قرآن کے نسخوں پر، انکبوا علی المصاحف، یعنی سارے مہینوں میں تلاوت تو بڑی کرتے تھے مگر اس مہینے میں کثرت سے تلاوت کرتے تھے. یعنی ہر کوئی جو ہے وہ قرآن مجید لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ تلاوت کر رہا ہے، فقرؤوها، وہ تلاوت کرتے تھے. اور اس میں ظاہر ہے یعنی آج بھی حافظوں کو پتا ہے کہ جب مصلی سنانا ہو تو انکبوا علی المصاحف، یعنی وہ ضرور جو ہے وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ بڑی سعادت ہے. اور قرآن پڑھ کے پھر یاد رکھنا آخری وقت تک زندگی میں، یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے. تو یہ انکبوا علی المصاحف آج بھی، یعنی اگرچہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حافظ جو ہیں ان کو چونکہ سنانا ہے تو اس لیے اب یہ اہتمام کر رہے ہیں، تو چلو سنانے کی نیت سے ہی صحیح، لیکن پھر بھی وہ اہتمام